بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، اس ہفتے کی جو ہفتہ گزرا ہے دو مناسبتیں بھی گزری۔ پہلی مناسبت بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ جشن کا اہتمام کیا، خوشی کا اظہار کیا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا، اور اس میں ہم نے آپ حضرات کی بارگاہ میں بی بی کی خصوصیات بیان کی تھی کہ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی زیارت کرنے والا، آپ کی زیارت کی چار معصومین نے تاکید کی، امام صادق، امام کاظم، امام رضا اور امام جواد علیہ السلام۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ اس کے علاوہ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ مہاجر تھیں، آپ نے ہجرت کی تھی ولایت کے لیے، دفاع ولایت کے لیے۔ آپ مدینے سے ایران کا سفر، آپ نے سخت سفر اختیار کیا، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا زائر اس کی عاقبت بخیر ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، آپ کے زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں پروردگار ہماری عاقبت کو بخیر فرما۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ شافع جنت ہیں، جنت کے لیے آپ شفاعت کریں گی، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، آپ کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ کی زیارت کرنے والے پر جنت واجب۔ معصومین نے احادیث میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ آپ کی زیارت کرنے والا گویا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب رکھتا ہے۔ میں نے حدیث پیش کی تھی آپ کی خدمت میں۔ آپ کا علمی مقام یہ ہے کہ آپ نے جب علمی جوابات دیے ہیں مدینے میں آنے والے افراد کو، تو آپ کے والد نے جب راستے میں ان افراد سے ملاقات ہوئی، فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا ابوہا، 3 مرتبہ یہ جملہ آپ کے والد نے فرمایا آپ کے لیے۔ آپ کی قبر جلوہ گاہ قبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چند جو میں نے چند خصوصیات خصوصیتیں بہت ہیں۔ آپ کریمہ ہیں، اور کریم اسے کہتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس کا وعدہ نقد ہوتا ہے فوراً دیتا ہے، آپ کریمہ اہل بیت ہیں۔ یہ سب خصوصیات۔ دوسری مناسبت، ایک عالم، ایک ذاکر اہل بیت جس کا تعلق سرزمین ہند و پاک سے تھا۔ آپ ہندوستان سے بھی تعلق رکھتے تھے اور آپ پاکستان سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ علامہ طالب جوہری صاحب، مفسر قرآن، موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ عالم اگر اس دنیا سے جاتا ہے تو گویا کہ عالم کی موت ہو گئی۔
اور معصوم فرماتے ہیں عالم کے مرنے کے بعد جو خلا واقع ہوتا ہے، کوئی چیز اس خلے کو، اس شگاف کو، اس گڑھے کو پر نہیں کر سکتی ہے۔ یہ معصومین کی نگاہ میں عالم کی حیثیت۔ عالم اس دنیا سے جاتا ضرور ہے، لیکن اس کے جو آثار ہوتے ہیں، اس کے جو اخلاقیات ہوتے ہیں، اس کے جو کردار ہوتے ہیں، اس کے جو علمی آثار ہوتے ہیں، وہ قیامت تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی لیے معصومین نے عالم کی اہمیت میں بہت روایات نقل کی ہیں۔ خود قرآن مجید کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کا مرتبہ رفیع ہے، بلند ہے، یہاں تک قرآن نے کہا ہے کہ درجات جو ہے بلند ہیں عالم کے۔ عالم کے سلسلے میں ساتویں امام فرماتے ہیں عظم العالم، عالم کا احترام کرو، تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، لعلم ہی، کس وجہ سے عزت کرو؟ اس کے علم کی وجہ سے عزت کرو۔ ودع منازتہ، اور عالم سے جھگڑا و لڑائی اور بحث و مباحثہ مت کرو۔ امام فرماتے ہیں بلا وجہ تمہیں کوئی بات بری لگ گئی اور تم جا کے عالم سے لڑنے لگو کہ آپ نے جو کچھ بیان کر دیا وہ میرے لیے بیان کر دیا مسئلہ۔ تو امام فرماتے ہیں کہ عالم سے منازعہ مت کرو۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں من وقر عالما، مولا فرماتے ہیں جس نے عالم کی توقیر کی، عزت کی، احترام کیا، فقد وقر ربہ، اس نے اپنے رب کا احترام کیا۔ یعنی عالم کا احترام کرنا گویا کہ رب کے احترام کے برابر ہے، اللہ کے احترام کے برابر ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو، علماء کی عزت کرو، فإنہم ورثۃ الانبیاء، اس لیے کہ علماء کوئی معمولی شخصیات نہیں ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک نبی کا نہیں کہا ہے رسول اللہ نے، انبیاء کے وارث ہیں، 1,24,000 نبیوں کے وارث ہیں۔ کتنی بڑی مسئولیت ہے علماء کے اوپر۔ علماء 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں۔ اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، ہر عالم کو ہم قبول بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں اس عالم کو قبول کرنا ہے جو واقعاً عالم ہے۔ عالم سو کو ہمیں نہیں قبول کرنا ہے کہ جو سیاست میں چلا جائے تو پتہ چلا ٹیکے لگاتے ہوئے نظر آئے، پتہ چلا جو ہے اس ظالم کی حمایت کرتا ہوا نظر آئے۔ ہمیں اس عالم کو عالم نہیں ماننا ہے۔ عالم وہ ہے معصوم کی نگاہ میں جس کے عمل سے، جس کے کردار سے، جس کی باتوں سے، جس کے اخلاقیات سے خدا یاد آ جائے، وہ عالم ہے۔ اس کا ہمیں احترام کرنا ہے، اس کی ہمیں عزت کرنا ہے۔ فمن اکرمہم، جس نے عالم کا احترام کیا، فقد اکرم اللہ، اس نے اللہ کا اکرام کیا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا اکرام کیا۔ پھر مولا کائنات فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ اذا رأیت عالما، جب بھی تم عالم کو دیکھو، کہیں بھی دیکھو عالم کو، رائے بھی دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، جب بھی تم عالم کو دیکھو کہیں بھی، فَقُلْ لَهُ خَادِمًا، تو اس کے خادم ہو جاؤ، اس کے خدمت گزار ہو جاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجھے افسوس ہے ان افراد پر کہ جو علماء کو گالی دیتے ہیں، علماء کی تصاویر سے پیر رکھ کر گزرتے ہیں۔ کس بنا پہ؟ مولا کائنات کو لے کر ہی وہ اتنی توہین کرتے ہیں، جبکہ مولا کائنات بھی خود فرما رہے ہیں کہ اذا رأیت عالما، جب بھی عالم کو دیکھو تو اس کے لیے خادم ہو جاؤ۔ افسوس ہے، مجھے سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ معصوم یہ کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم عالم کے مخالفت میں زبان کھولتے ہیں۔ عالم کے مخالفت میں اگر کوئی زبان کھولتا ہے تو وہ قوم مردہ قوم ہوتی ہے، مردہ قوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ زندہ ہیں عالم آپ کے آگے ہے، جب تک آپ زندہ ہیں تو عالم آپ کے آگے ہے، آپ کا امام ہے۔ لیکن آپ امام سے کب آگے ہوتے ہیں؟ جب آپ مر جاتے ہیں، جب آپ کا جنازہ سامنے ہوتا ہے تب آپ۔ تو مردہ قوم وہ ہے کہ جو عالم کا اکرام نہ کرے، عالم کی عزت نہ کرے، عالم کی توہین کرے۔ پھر رسول فرماتے ہیں اتنی اہمیت ہے، من زار العلماء، جس نے علماء کی زیارت کی،
علماء کی زیارت کرنا عبادت ہے، حدیث ہے، علماء کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ رسول فرماتے ہیں من زار العلماء، جس نے علماء کی زیارت کی فقط زارنی، اس نے میری زیارت کی، رسول کی زیارت کی۔ جس نے علماء کی زیارت کی اس نے رسول کی زیارت کی۔ کتنا آسان ہے رسول کی زیارت کرنا۔ ومن جالس العلماء، اور جو علماء کے پاس بیٹھا علماء کے فقط جالسنی، وہ میرے پاس بیٹھا۔ رسول فرما رہے ہیں کہ جو علماء کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا۔ ومن جالسنی، اور جو میرے پاس بیٹھا فکأنما جالس ربی، وہ میرے رب کے پاس بیٹھا، اللہ کے پاس بیٹھا۔ یعنی انسان اگر علماء کی زیارت کرتا ہے تو گویا کہ اس نے رسول کی زیارت کی۔ انسان اگر علماء کے پاس بیٹھتا ہے گویا کہ وہ رسول کے پاس بیٹھتا ہے، اور جو رسول کے پاس بیٹھتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے پاس بیٹھتا ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ بلندی ہے، یہ مقام ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کے سلسلے میں کہ علماء کی اگر کوئی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے، علماء کو ثواب اللہ جو عطا کرتا ہے 70 حج مقبولہ اور عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جو انسان علماء کی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو رفیع کرتا ہے، بلند کرتا ہے، اس کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عالم مرتا ضرور ہے، ہمارے درمیان سے چلا جاتا ہے، جیسے طالب جوہری صاحب مفسر قرآن نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی مرقد کو، ان کی قبر کو نورانی کرے، ہمارے درمیان سے گئے تو ضرور ہیں، لیکن جو انہوں نے خدمات اہل بیت کے سلسلے میں کی ہیں، جو آثار انہوں نے چھوڑے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ لوگ ان کے آثار کو سنتے رہیں گے ویڈیو کی شکل میں، لوگ ان کے آثار کو پڑھتے رہیں گے کتابوں کی شکل میں، ان سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اور عالم وہی ہے جو اپنی قوم کی ایسی تربیت کرتی ہے کہ قوم تربیت پانے کے بعد، سیرت اہل بیت کو حاصل کرنے کے بعد، اہل بیت کی سخاوت کو حاصل کرنے کے بعد، اہل بیت کی جان فساری، جان فداکاری کو حاصل کرنے کے بعد، جان نثاری کو حاصل کرنے کے بعد عالم سے پھر وہ شخصیت ابھر کر نکلتی ہے، جہانگیر بابو جیسی شخصیت، پھر وہ شخصیت بن کر نکلتی ہے کالو بابو جیسی شخصیت، کہ جس نے سخاوت اہل بیت کو عالم سے سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اس نے اتنی بڑی پراپرٹی کو، اتنے بڑے سرمایہ کو قوم کے حوالے کر دیا، مسجد کو قوم کے حوالے کر دیا، حسینیہ کو قوم کے حوالے کر دیا، اور صرف رضائے اہل بیت اور رضائے الہی کو نہیں حاصل کیا بلکہ رضائے عوام بھی حاصل کی، قبرستان بنا کر عوام کی بھی رضا حاصل کی۔ کیوں؟ یہ کہاں سے کیا؟ یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ فداکاری کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ انہی علماء کی، علماء حق کی تقاریر کو سن کر، علماء حق کی جو اہل بیت کی سیرت انہوں نے بیان کی اس کو سن کر اتنے بڑے قدم کو اٹھایا۔ اور کالو بابو جنہوں نے فداکاری کا جذبہ سیکھا، کس سے سیکھا ہے؟ علماء سے سیکھا۔ پیر میں چوٹ لگی ہے تو لگی رہے، پیر کٹ جاتا ہے تو کٹ جائے، لیکن جب تک مسجد بن رہی ہے، جب تک حسینیہ بن رہا ہے، جب تک دینی کام ہو رہا ہے، جب تک میرا ایک پیر بھی سلامت ہے، جب تک میرے جسم کی حرکت سلامت ہے، تب تک میں خدمت کرتا رہوں گا، میں اپنی فداکاری کرتا رہوں گا، اپنی ذمہ داری کو نبھاتا رہوں گا۔ یہ ہے فداکاری، یہ ہے جذبہ میرے عزیزو، صلوات محمد وعلیہ اور اللہ کی رضا اگر حاصل کرنی ہے تو اہل بیت کو راضی کرنا ہوگا، اور اہل بیت کی اگر رضا حاصل کرنی ہے، اہل بیت کی اگر رضا حاصل کرنی ہے تو اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اور ان شخصیات نے واقعاً رضائے الہی بھی حاصل کی ہے اور رضائے اہل بیت بھی حاصل کی ہے۔ رضائے الہی کس میں ہے؟ اللہ کی رضا کس چیز میں ہے؟ اللہ اس وقت راضی ہوگا جب لوگ اہل بیت کے لیے کام کریں گے، مجلس کریں گے، ماتم کریں گے، امام بارگاہوں کا احترام کریں گے،
امام بارگاہوں کے لیے، مجلسوں کے لیے اپنے اموال کو خرچ کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ کب؟ جب ہم اہل بیت کے لیے کام کریں گے۔ اور اہل بیت کب راضی ہوں گے؟ اہل بیت اس وقت راضی ہوں گے ہم سے جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم مسجدوں کا احترام کریں گے، جب ہم مسجدوں کا تعمیر کریں گے، جب ہم مسجدوں کا خیال کریں گے، تب جا کے اہل بیت ہم سے راضی ہوں گے، جب ہم اللہ کے لیے کام کریں گے۔ اس لیے کہ اہل بیت کی خواہش، اہل بیت کی وصیت، آپ دیکھیں مولا کائنات کی وصیت کیا تھی؟ جب شہادت ہونے والی تھی تو مولا کائنات نے جو وصیت کی کیا کی؟ اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنہا عمود دینکم، نماز کے بارے میں وصیت۔ نماز کس کے لیے انسان پڑھتا ہے؟ اہل بیت اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ تو اہل بیت کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کے لیے اگر ہم کام کرتے ہیں تو اہل بیت کی رضا حاصل ہوگی۔ مسجد اگر ہم بنواتے ہیں تو اہل بیت کی رضا حاصل ہوگی، اس لیے کہ مسجد ہم اللہ کے لیے بنواتے ہیں۔ اگر کوئی انسان صرف ایک کام کرے اور دوسرا نہ کرے، صرف ایک طرف چلتا رہے دوسری طرف نہ چلے، اللہ کی رضا حاصل کرے، رضا اہل بیت حاصل نہ کرے، تو انسان کامیاب نہیں ہے۔ اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو ہمیں رضا الہی بھی حاصل کرنی ہے اور رضا اہل بیت بھی حاصل کرنی ہے۔ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اہل بیت کو راضی کرنا ہوگا، اور اگر اہل بیت کی رضا حاصل کرنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اہل بیت کو راضی کرنا ہوگا۔ اور یہ یوں ہی میں نے نہیں کہہ دیا ہے، اگر ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو خود اللہ بھی اہل بیت کا ذاکر ہے، اللہ بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، مشہور ہے حدیث قصہ، حدیث قدسی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ جب ملائکہ نے سوال کیا پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اعلموا یا ملائکتی وسکان السماوات وعزتی وجلالہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ تو سنت الہی پر عمل کرتے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو اہل بیت ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ امام حسین علی مقام یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قد اقمت الصلاۃ، بالتحقیق حسین نے نماز کو قائم کیا، جو زیارت میں پڑھتے ہیں، بالتحقیق حسین نے نماز کو قائم کیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام ایک شخص کی جو مہلت مانگ رہے ہیں، مولا عباس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انی احب الصلاۃ، نماز کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اگر ہمیں رضا الہی بھی حاصل کرنی ہے تو اور رضا اہل بیت بھی حاصل کرنی ہے تو دونوں کو ہمیں راضی کرنا ہوگا۔ اہل بیت کو اگر راضی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہوگا، اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اہل بیت کے لیے کام کرنا ہوگا، اہل بیت کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کام کرنا ہوگا۔ صلوات بھیجو محمد اور جن شخصیات کا میں نے ذکر کیا، مثلا طارق جوہری صاحب نور اللہ مرکزہ، مثلا جہانگیر بابو، مثلا کالو بابو، ان لوگوں نے اہل بیت کے لیے بھی کام کیا اور اللہ کے لیے بھی کام کیا۔ اہل بیت کے لیے کام کیا، مسجد کو بنایا، اللہ کے لیے کام کیا، حسینیہ کو بنایا، حسینیہ کی نہیں جو ہے جہانگیر میاں باپو نے جو ہے زمین کو وقف کیا۔ اس کے بعد قرآن خود کیا کہہ رہا ہے اس سلسلے میں؟ قرآن کہہ رہا ہے انما یعمر مسجد اللہ، جو بھی اللہ کی مسجد کو تعمیر کرتا ہے۔ تعمیر کرنا مطلب یہ نہیں کہ صرف و صرف انسان تعمیر ہی کر دے، نہیں، تعمیر ہونے کے بعد اگر اس میں کوئی کام ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی تعمیر میں آتا ہے۔ انما یعمر مسجد اللہ، جو بھی اللہ کی مسجد کو تعمیر کرتا ہے، من آمن باللہ، بے شک وہی مسجد کو تعمیر کرتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور روز قیامت پر ایمان جس کو ہوتا ہے وہی یہ کام کرتا ہے، وقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا ہے، وہی زکات کو ادا کرتا ہے۔
امام فرماتے چھٹے امام فرماتے من بنا مسجدن، جس نے مسجد کو بنایا، بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد سے اگر کوئی انسان کوڑے کا ایک بھی ٹکڑا کوڑا سمجھ کر اٹھا کے پھینک رہا ہے باہر، صاف کر رہا ہے مسجد کو، تو ایک کوڑے کے بدلے اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو مسجد کا احترام سب کے اوپر واجب ہے، سب کو چاہیے مسجد کا خیال رکھے، اس کی صاف ستھرائی میں اس کا دھیان۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تعالی مسجد کے سلسلے میں لا صلاۃ لجار المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہے الا فی المسجد، مگر یہ کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے۔ اب مسجد کا پڑوسی کتنا ہوتا ہے؟ پڑوسی کا جو روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ پڑوسی کتنے ہوتے ہیں، تو پڑوسی 40 گھر ہوتے ہیں، 40 گھر، چاروں اطراف میں 40 گھر مسجد کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ان کی نماز نہیں ہے، جو مسجد کا پڑوسی ہو مگر مسجد میں نماز نہ پڑھے۔ ان یکون لہ عذرا، مگر یہ کہ اس کے لیے کوئی معقول عذر ہو۔ اب عذر ہم یہ نہیں پیش کرتے ہیں کہ ہم سے ان سے بنتی نہیں، وہ بھی مسجد میں جاتے ہیں اس لیے ہم مسجد میں نہیں جائیں گے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ عذر شرعی ہونا چاہیے، مثلا بیمار ہو، مثلا ہاتھ پیر کام نہ کرتا ہو، عذر ہو۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے فلاں جگہ غیبت کرتے ہیں لوگ، فلاں جگہ باتیں کرتے ہیں، فلاں جگہ کونے میں جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ہم مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، یہ کہنے سے بات نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے ایک شخص آیا ایک مسجد کے امام کے پاس، آنے کے بعد کہنے لگا اب میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ کیا اس لیے نہیں آؤں گا کہ چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ غیبتیں کرتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ دوسرے عمل انجام دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میرا ایک کام کر دو، اس کے بعد مت آنا۔ کہا ٹھیک ہے میں کام کروں گا۔ امام نے ایک گلاس پانی بھرا اور پانی بھرنے کے بعد دیا کہ لو اس پانی کو مسجد کے اس کونے سے اس کونے میں لے کر چلے جاؤ، اس کونے سے اس کونے میں لے کر چلے جاؤ، اس کونے سے اس کونے میں لے کر چلے جاؤ، لیکن یہ خیال رہے یہ پانی چھلکنے نہ پائے، یہ پانی گرنے نہ پائے۔ کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، میں کر دوں گا۔ انہوں نے گلاس بھر کے پانی دیا، وہ لے کے گئے اور یہ جا کے یہاں سے وہاں پہنچے، وہاں سے یہاں آئے، یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے یہاں آئے۔ اس کے بعد پانی لا کے امام صاحب کو دیا۔ امام صاحب نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ جس وقت تم پانی لے کر یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے وہاں گئے، وہاں سے یہاں آئے، کیا اس وقت تم نے کسی کو سنا جو غیبت کرتا ہوا نظر آیا، کسی کو بات کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں، میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ کہا کیوں نہیں دھیان دیا؟ کیا اس لیے دھیان نہیں دیا کہ میرا ساری توجہ یہ تھی کہ میں اس پانی کو محفوظ لے کر آؤں۔ کہا بس جب تم مسجد میں آؤ تو اللہ کے لیے آؤ، جب اللہ کے لیے آؤ گے تو تمہارا دھیان ادھر ادھر نہیں جائے گا، کون کیا کرے۔ صلوات